نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ان آیات جو میں نے تلاوت کی ہے، ان کی روشنی میں آج تاریخ کے اوراق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک عادل عدالت کا فیصلہ ہم آپ کو سنائیں گے، تاکہ ہم آج کے مسلم حکام، ان کا کردار اور اپنے تابناک ماضی کے حکام کا موازنہ کر سکیں۔ یہ واقعہ ہم نے شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص من التاریخ سے لیا ہے، جو کہ 1932 میں مصر میں چھپی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ بنو امیہ کا دور تھا، اور عرب کا سالار قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے اور آبادی کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے، اور یہ اس کا اختیار تھا آبادی کا۔ اگر تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو فبیہا، اور اگر وہ لڑنے پہ آمادہ ہو تو پھر لڑائی کی جائے۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک قاصد کے ذریعے خط میں لکھ کر بھجوا دی۔ قاصد دمشق پہنچا تو اس نے وہاں پر ایک عالیشان عمارت دیکھی کہ جہاں پر لوگ رکوع و سجود میں مشغول تھے۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا، کیا یہی محل ہے بادشاہ کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ کیا تو نماز نہیں پڑھتا؟ یہ تو مسجد ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو سمرقند سے آیا ہوں اور اہل سمرقند کے دین پر ہوں۔ تو لوگوں نے اسے حاکم وقت کا پتہ بتا دیا۔ قاصد لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے حاکم کے گھر جا پہنچا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرد سیڑھی پہ چڑھا، جو کہ دیوار سے لگی ہوئی ہے، اپنے گھر کی لپائی کر رہا ہے، پوتائی کر رہا ہے، اور ایک خاتون وہ نیچے سے کھڑے ہو کر اس کو گارا دے رہی ہیں۔ تو قاصد جس راستے سے آیا تھا اسی پر واپس لوٹ گیا اور جا کر لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیوں مذاق کیا؟ میں نے تم سے حاکم وقت کا پتہ پوچھا تھا اور تم نے مجھے اس مفلوق الحال شخص کا مجھے بتا دیا۔ تو جو لوگوں نے اسے کہا کہ وہی حاکم وقت کا گھر ہے، اور جو پتہ ہم نے تجھے بتایا تھا وہ درست ہے، لہذا تو وہیں جا۔ تو دوبارہ وہ شخص جو ہے وہیں پہنچ گیا اور دروازے پر دستک دی، تو جو شخص کچھ دیر پہلے لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا، اور سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا قاصد نے یہ کہہ کر کہ اپنا تعارف کرایا کہ یہ، اور اپنا جو خط تھا وہ حاکم وقت کو دے دیا۔ اس شخص نے خط کو پڑھا اور اس کی پشت پر لکھ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام، ایک قاضی کا تقرر کرو، اور جو پادری کی شکایت سنے، اور پھر اس پر خط پر اپنا مہر لگائی اور واپس کر دیا۔ قاصد وہاں سے چل تو دیا، مگر وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا ان خیالوں میں کہ یہ وہ خط ہے کہ جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط پادری کو تھما دیا، تو جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً
اس حاکم سمرقند کے پاس پہنچے کہ جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جس کا نام تاریخ میں جمعی آتا ہے تعین کر دیا اور سمرقندیوں کی شکایت تاکہ وہ سن سکے۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو پادری کے ساتھ بیٹھ گیا اور قاضی نے سمرقندی سے پوچھا کہ کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ اس پادری نے کہا کہ قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا۔ تو قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ تو قتیبہ نے کہا کہ قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکے کا نام ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری دعوت کو مان کر دیا، نہ اسلام قبول کیا، نہ ہی وہ جزیہ دینے پر تیار ہوئے، بلکہ ہمارے مقابلے کو ترجیح دی۔ تو سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے ہی کو ترجیح دیں گے، تو لہٰذا ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور یہاں قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا کہ میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی یا جزیے کی خبر دی؟ تو قتیبہ نے کہا کہ نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو قتیبہ، اور اس کے بعد تو پھر اس عدالت کا کوئی کام باقی نہیں رہ جاتا۔ قتیبہ نے کہا کہ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی کی وجہ سے۔ تو قاضی نے کہا کہ میری عدالت پھر یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیدار اور بموئے اپنی بیوی بچوں کے، اپنے اہل و عیال کے، وہ اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ بچے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر اطلاع کے، کسی پیشگی اطلاع کے بغیر اور 3 دن کے سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر جو ہے یہاں نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا اس کے لیے، بلکہ اسے ایک مذاق لگ رہا تھا، ایک تمثیل نظر آ رہی تھی، ایک ڈرامہ لگ رہا تھا اسے۔ لیکن یہ حقیقت تھی کہ چند لمحوں کی عدالت میں نہ کوئی گواہ پیش ہوا، نہ ہی دلیل کی ضرورت پڑی، اور تو اور قاضی بھی خود اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ اٹھ کر جو ہے وہ جا رہا تھا۔ اور چند گھنٹوں کے بعد سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے ہوئے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اور جب اس دن سورج غروب ہوا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے کہ جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے اور اپنی پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے، لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا، کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی 2 باتوں پر عمل کریں
اور شہر کو خالی کر دیں، دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ جی ہاں ناظرین کرام، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے ہوا کرتے تھے مسلمان حکمران، اور ایسا ہوا کرتا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسوں میں سے ایک نواسہ، یعنی عمر بن عبدالعزیز، جسے خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، جس کے عدل و انصاف سے مشرق و مغرب کے ممالک دین اسلام سے بہرور ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے حکام عطا فرمائے، ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں واپس دلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔